اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن سے، جو دنیا میں یونیک ترین قرآن کا ادارہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر اسلام کو بطور دین سکھایا، پڑھایا، سمجھایا جاتا ہے اور اپنایا بھی جاتا ہے، اور اس کا ایک ضمنی مقصد مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اتحاد بین المسلمین۔ بچوں کو فیصلہ سازی کیسے سکھائیں، انتہائی اہم ترین بات ہے۔ ہماری ساری زندگی بچپن کے اس فیصلہ سازی کے سیکھے ہوئے عمل پر چلتی ہے۔ دیکھیے، ہم دوسرے جانداروں سے انسانی جانوں کو اگر دیکھیں تو جاندار کا بچہ جو ہے اس کو فیصلہ سازی اس کا ماں باپ نہیں سکھاتے، اس کی جبلت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور وہی اس کا معیار ہمیشہ رہتا ہے، لیکن انسانوں میں یہ عمل قدرے مختلف ہے۔ بچے کی زندگی کے پہلے 1000 دن اس کی شخصیت حتیٰ کہ اس کے کردار تک کا تعین کر دیتے ہیں، تو فیصلہ سازی جو ہے وہ بھی انہی دنوں میں کرنے والی ہوتی ہے۔ کیسے؟ ہم بچے کو فیصلہ سازی نہیں سکھاتے ہیں، ہم بچے کو صرف حکم دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ اوبے کرنا ہوتا ہے، اس میں اس کی پسند ناپسند کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ فیصلہ سازی تو بہت بات کی بات ہے۔ تو اس کے لیے بہت چھوٹے بچے کو بہت آسان ترین چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ بڑا جب ہوگا تو زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کتنی آسانی سے کرے گا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کو انگزائٹی نہیں ہوگی، چڑچڑا پن نہیں آئے گا، راتوں کو جاگنا نہیں پڑے گا، اور جسٹ لائک دس ایسے زندگی کے فیصلے کرے گا۔ جو زندگی میں بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے بچپن میں جائیں تو یہ چیزیں آپ کو اکثر ملیں گی۔ ایک اچھی ماں جو ہے وہ جب بچہ 1 سال سے زیادہ عمر میں جب وہ بولنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے سامنے پہننے کے 2 سوٹ رکھتی ہے، بیٹا ان میں سے کون سا پہنو گے؟ کھانے کی 2 چیزیں سامنے رکھتی ہے کہ کون سی لینی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، یہ میں نے مثال صرف آپ کو ایک دی ہے، اس کنفیوژن میں نہ جائے، 3 یا 4 پہلی سٹیج پہ مت کریں، 2 رکھیں، اور اس طرح کے کام کے ہاں یا نہ، خالہ کے گھر جانا ہے یا ماموں کی طرف جانا ہے، اب پھوپھی چاچے مامے اور سارے اس میں نہ رکھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں میں فیصلہ سازی کا عمل لے کر آئیں گی، اور اس کے ساتھ قدریں بھی بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ ہم ساری عمر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گیور بنے، لوگوں کے دکھ تکلیف میں کام آئے، یہ ہمارا خواب تو ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی بنیاد پتہ کیا رکھی ہوتی ہے؟ ہم بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ماں کہتی بیٹا آج میں نے تمہاری پسند کا لنچ رکھا ہے، سارا فنش کر کے آنا، لیکن کسی کو دینا نہیں ہے۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ جگہ ڈھونڈتا ہے کہ جہاں وہ اکیلا کھا سکے، بعض اوقات اس کو جگہ ہی نہیں ملتی، وہ چونکہ ماں کی بات سنی ہوئی ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے، تو وہ آدھ کھایا یا کبھی پورے کا پورا واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ بچہ جس نے کنٹریبیوٹ کرنا سیکھا ہی نہیں، شیئرنگ نہیں سیکھی بچپن میں، بڑا ہو کے یہ کام کیسے کرے؟ تو اس لیے بچوں کو تھوڑی سی آزادی دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، اور پھر اپنی چیزیں تھوپیں نہ اس پہ۔ ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ بچہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، کسی فیصلے پر، کسی کام میں پہنچنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اس کا موقع نہیں دیتے، اس کی سوچ ہی دبا دیتے ہیں، اس کو ڈپریس نہیں سپریس کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تمہیں کیا پتہ، تمہارا فیصلہ میں کروں گا، میں کروں گی، اور اس کے نتیجے میں پھر بچے کی شخصیت جو ہے، صرف شخصیت ہی نہیں کردار بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنی زندگی کے فیصلہ کرنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ آپ کے بچے معاشرے کا بہترین فرد بنیں گے، کامیاب، پرسکون اور آسان زندگی گزاریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ جو سننا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے، نیچے کمنٹس میں آپ کا منتظر رہوں گا، بیکاز آئی بلیو دیٹ ون روم از ویکنٹ اینڈ دیٹ از روم فار امپروومنٹ۔ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احادیث کی روشنی میں مینجمنٹ سکھائی تھی، کنٹینیوس امپروومنٹ کی، اس کو آج پوری دنیا میں کائزن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی بنیاد آپ کی صرف ایک حدیث پر ہے۔ احادیث کو انتہائی جدید ترین سائنسز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو نیچے کمنٹس کیجئے گا، آپ کو تمام مسائل کے حل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔